سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر میں گہما گہمی۔ آج آئی پی پی اور پی ٹی آئی نظریاتی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر میں گہما گہمی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق۔ جی بالکل، لاہور میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر خواتین کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے، اور اس سلسلے میں استحکام پاکستان جماعت اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے خواتین کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ کاف کی خاتون رہنما مہرین ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مس، آپ نے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل ہو گیا ہے؟ نہیں، ابھی ہونا ہے جی۔ کوئی آبجیکشن تو نہیں آیا آپ کے نام؟ نہیں، فی الحال تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، سیاست میں بتائیے گا کہ ابھی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو مسلم لیگ کاف کس طرح سے آگے چلے گی، کس پارٹی کے ساتھ اتحاد کرے گی، کیا پلان ہے؟ ہماری پارٹی کا بھی منشور ہے کہ پاکستان کی ترقی سب سے پہلے۔ اب الحاق کس کے ساتھ ہوتا ہے، کس کے ساتھ چلتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا، ابھی اس پر نہیں۔ فی الحال ہم صرف اپنی الیکشن کیمپین پہ اور الیکشن کے پروسیس کو پورا کرنے میں مصروف ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ مہرین ملک موجود تھیں، اور یہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے قومی اسمبلی کی مخصوص نشست پر انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ تو آج مجموعی طور پر شام 4:30 بجے تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری رہے گا، اور کل دیگر سیاسی جماعتوں کی خواتین کے کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی۔ ٹھیک ہے، محمد اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے NA 127 سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال۔ ریٹرننگ آفیسر نے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بلاول بھٹو کے وکیل عرفان قادر کو کل تک تحریری طور پر جواب جمع کروانے کی مہلت دے دی گئی ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے NA 127 سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، اور ریٹرننگ آفیسر نے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بلاول بھٹو کے وکیل عرفان قادر کو کل تک تحریری طور پر جواب جمع کروانے کی مہلت دے دی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے NA 127 سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا یہ معاملہ ہے، اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ خبر ہے کہ اداکارہ نور کا سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ۔ اداکارہ نور نے صوبائی اسمبلی سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل۔ اداکارہ نور نے استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے مخصوص نشست پر کاغذات جمع کروائے تھے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اداکارہ نور کا سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ اداکارہ نور کی صوبائی اسمبلی سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل۔ اداکارہ نور نے استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے مخصوص نشست پر کاغذات جمع کروائے تھے۔ پی ٹی آئی کی امیدواروں کے لیول پلینگ فیلڈ کی عدم دستیابی کی شکایات۔ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی وکیل شعیب شاہین کی شکایت پر نوٹس۔ الیکشن کمیشن کا چیف سیکرٹری پنجاب اور IG پنجاب کو مراسلہ۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال میں امیدواروں اور ان کے تائید کنندگان کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت۔ تو خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی امیدواروں کی لیول پلینگ فیلڈ کی عدم دستیابی کی یہ شکایات ہیں، اور الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی وکیل شعیب شاہین کی شکایت پر نوٹس، جبکہ الیکشن کمیشن کا چیف سیکرٹری پنجاب اور IG پنجاب کو مراسلہ۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال میں امیدواروں اور ان کے کنندگان کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایات ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی امیدواروں کی لیول پلینگ فیلڈ کی عدم دستیابی کی شکایات کا یہ معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی وکیل شعیب شاہین کی شکایت پر نوٹس۔ الیکشن کمیشن کا چیف سیکرٹری پنجاب اور IG پنجاب کو مراسلہ جاری۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال میں امیدواروں اور ان کے تائید کنندگان کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اہم خبر ہے، آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی امیدواروں کی لیول پلینگ فیلڈ کی عدم دستیابی کی شکایات پر یہ نوٹس لیا گیا تھا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ شوہر کے تشدد سے تنگ آئی خاتون انصاف کے لیے سیشن کورٹ پہنچ گئی۔ فاطمہ بی بی کی احاطہ عدالت میں رو رو کر انصاف کے لیے دعائیاں۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ شوہر خرم تشدد کرتا رہا اور 4 دن تک کمرے میں بند رکھا ہے۔ عدالت میڈیکل کروا کر مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کرے۔ عدالت میڈیکل کروا کر مقدمہ درج کرنے کا حکم دے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نعمان نور سے۔ جی نعمان۔
جی شوہر کے بےمانہ تشدد اور مار پیٹ کا شکار فاطمہ بی بی انصاف کے لیے سیشن کورٹ پہنچ گئی، جبکہ شالیمار کی رہائشی یہ فاطمہ بی بی خاتون احاطہ عدالت میں رو رو کر انصاف کے لیے دہائیاں دیتی رہی، اور اس فاطمہ بی بی نے عدالت سے استدعا کی کہ شوہر نے تشدد کا نشانہ بنایا، شوہر کے تشدد سے میری آنکھ بھی ضائع ہو گئی ہے، اور شوہر جو ہے وہ جوا کھیلتا ہے، جوے کے کاروبار میں نقصان ہونے پر جو ہے شوہر نے مجھ پر تشدد کیا، شوہر کے تشدد سے میرے جسم پہ بہت سے زخموں کے نشانات ہیں، جبکہ عدالت سے استدعا ہے کہ عدالت مجھے انصاف فراہم کرنے کا حکم دے اور جو میرا میڈیکل ہے وہ کروا کر رپورٹ لغو کی جائے، جبکہ اس حوالے سے خاتون نے یہ بھی کہا کہ پولیس جو ہے وہ مقدمے کا اندراج نہیں کر رہی، تھانہ مصری شاہ پولیس کے پاس درخواست بھی دی لیکن تعاون نہیں کیا جا رہا، عدالت میرا میڈیکل کروا کر مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کرے، جبکہ درخواست دار خاتون کی جانب سے وکیل علی عمران راؤ نے درخواست دائر کی، جبکہ درخواست ٹھیک ہے، نعمان نور اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ محکمہ ایکسائز کا کاروباری افراد کے لیے آسان اقدام ہے، حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے بزنس سہولت سینٹر میں کاؤنٹر قائم کر دیا ہے، سینٹر پر کاروباری افراد کو پراپرٹی ٹیکس، ٹوکن ٹیکس، گاڑیوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ راہیل علی سے احوال جانیں گے۔ راہیل بتائیے گا، اہم فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی محکمہ ایکسائز کاروباری افراد کو جو ہے زیادہ سہولیات دینے کے بڑا اقدام کیا، حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر میں جو ہے وہ کاؤنٹر قائم کر دیا ہے، سینٹر پر کاروباری افراد کو پراپرٹی ٹیکس، ٹوکن ٹیکس، گاڑیوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو ہے وہ سہولیات فراہم کی جائیں گی، کاروباری افراد جو ہیں وہ موقع پر پراپرٹی ٹیکس کا جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ وصول نکلوا سکتے ہیں تاکہ موقع پر سے جمع کروایا جا سکے، ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کے کا پی ایس جو آئی ڈی جنریٹ ہوتا ہے وہ جنریٹ کر کے کاروباری افراد کو جو ہے وہ موقع پر دیا جائے گا۔ سینٹر میں محکمہ ایکسائز کے علاوہ بھی دیگر محکموں کے کاؤنٹر قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ کاروباری جو لوگ ہیں ان کو ایک ون ونڈو تلے یا ایک چھت تلے جو ہے وہ تمام سہولیات جو ہے فراہم کرنے کا یہ حکومتی منصوبہ ہے، جس میں محکمہ ایکسائز نے جو ہے وہ اپنا کاؤنٹر قائم کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے راہیل، بہت شکریہ۔ صنم جاوید کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ میں ڈی سی لاہور کی طرف سے رپورٹ پیش نہ کی گئی، عدالت کی ڈی سی کو کل رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت، عدالت نے درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی، جسٹس علی باقر نجفی نے سماعت کی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے سماعت کی ہے، تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے صنم جاوید کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی تو ڈی سی لاہور کی جانب سے عدالتی حکم کے باوجود رپورٹ پیش نہ کی گئی، جس پر عدالت نے کارروائی کل تک ملتوی کرتے ہوئے ڈی سی سے رپورٹ طلب کر لی۔ صنم جاوید کی جانب سے نظر بندی کے احکامات کو چیلنج کیا گیا تھا اور یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ رہائی کے بعد انہیں دوبارہ نظر بند کر دیا گیا جو غیر قانونی ہے۔ ٹھیک ہے، محمد اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صنم جاوید کے حوالے سے یہ فیصلہ تھا جو کہ جاری کیا گیا ہے، صنم جاوید کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر یہ سماعت ہوئی ہے اور سماعت پر عدالت کی جانب سے ڈی سی کو یہ ریمارکس جاری کیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے لاہور کے امیدواروں کے انٹرویوز کا اجلاس مؤخر کر دیا ہے، اجلاس کی آئندہ تاریخ کا اعلان بروز ہفتہ کیا جائے گا۔ اجلاس مؤخر نواز شریف کی صحت کی خرابی اور شہباز شریف کا دورہ کراچی ہے، تو خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے لاہور کے امیدواروں کے انٹرویوز کا اجلاس مؤخر کر دیا ہے۔ اجلاس مؤخر کر دیا گیا ہے، اجلاس کی آئندہ تاریخ کا اعلان بروز ہفتہ کیا جائے گا۔ اجلاس مؤخر نواز شریف کی صحت کی خرابی اور شہباز شریف کے دورہ کراچی کی بنا پر یہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے لاہور کے امیدواروں کے انٹرویوز کا اجلاس مؤخر کر دیا ہے، اجلاس کی آئندہ تاریخ کا اعلان بروز ہفتہ کیا جائے گا۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون نے لاہور کے امیدواروں کے انٹرویوز کا اجلاس مؤخر کر دیا ہے، اجلاس کی آئندہ تاریخ کا اعلان بروز ہفتہ کیا جائے گا۔ اجلاس مؤخر نواز شریف کی صحت کی خرابی اور شہباز شریف کا دورہ کراچی ہے۔ خبر یہ ہے کہ تیسری جماعت کا شوق رکھنے والوں نے پاکستانی قوم کی بربادی کی، میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تو 10 سال تک اطمینان رہا۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کی میڈیا سے گفتگو، بولے 9 مئی واقعات کو 7 ماہ گزر گئے لیکن اس پر فیصلہ نہیں سنایا جا رہا۔ مزید کیا کہا آپ بھی سنیے۔ 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی
5 साल मुस्लिम लीग ने इन 10 सालों में ये माहौल कहीं नज़र नहीं आ रहा था, इस पे इत्मीनान था, मगर तीसरी जमात पैदा करने का शौक़ रखने वालों ने जिस शख्स को, जिस जमात को, जिस सोच को लेकर आए, उस सोच ने पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी माशरा की जो बर्बादी की, वो आज आपको दोबारा से नज़र आ रही है। अगर किसी को मासूम कहा जाता है तो हमें क्यों नहीं बेगुनाह। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, बराह रास्त लिए चले। उनकी जो पॉलिटिकल वर्थ और उन हलकों के अंदर अवाम के अंदर पजीराई को सामने रखते हुए जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनके सर पे हाथ रखेगी और हतमी जो टिकटें हैं उनको जारी करते वक्त वो फहरिस्त जो है मीडिया के सामने शेयर की जाएगी। मैं आज आपके तवस्सुत से जो इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, वो जमात जो बार बार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का टिकट लेने की ख्वाहिशमंद है, उनकी जो पॉलिटिकल वर्थ और उन हलकों के अंदर अवाम के अंदर पजीराई को सामने रखते हुए जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनके सर पे हाथ रखेगी और हतमी जो टिकटें हैं उनको जारी करते वक्त वो फहरिस्त जो है मीडिया के सामने शेयर की जाएगी। मैं आज आपके तवस्सुत से जो इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, वो जमात जो बार बार इलेक्शन के लिए तड़प रही थी, बार बार इलेक्शन के इनेकाद के लिए बढ़के मार रही थी, मुख्तलिफ खबर है कि पंजाब में माही परवरी की अफजाइश और बरामदात के हवाले से इक्वा बिजनेस प्रमोशन सेमिनार, मछलियों और झींगों की अफजाइश और उनकी अफादियत पर माहिरीन ने ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज पंजाब एहसान भुट्टा की शिरकत हुई है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, पंजाब में माही परवरी की अफजाइश के लिए और जो माही परवरी की एक्सपोर्ट है या बरामदात है उसे बढ़ाने के लिए जो है पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। हमारे साथ इस वक्त सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बात करते हुए इनसे पूछते हैं कि इस बिज़नेस के हवाले से क्या तफसीलात हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आज का जो सेमिनार है ये कितना हेल्पफुल होगा? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। आज आपने खुद ही देखा है। मैं समझता हूँ अगला फ्यूचर जो पंजाब का एग्रीकल्चर के हवाले से या फूड सिक्योरिटी के हवाले से वो इसी में ही मनहा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि इसमें इंफॉर्मेशन तो मिली है, लेकिन आगे हमने इसको आगे कैसे लेके जाना है। हम महकमा इंडस्ट्रीज जो है वो पिविट के थ्रू हम, चाहे वो हमारा माही परवरी का अदारा हो, फिशरीज हो या FAO हो, इनको हमने कोलैबोरेट किया है। और एक बड़ी आप सब जानते हैं हमारा एक नया इनिशिएटिव है बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर। हमने वहाँ पे इनका फिशरी डिपार्टमेंट का भी एक डेस्क या वो रखा हुआ है कि जो इन्वेस्टर इसमें करना चाहते हैं हम आपको 7 से 10 डेज के अंदर NOC लेके देंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सेक्रेटरी इंडस्ट्री की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त $40 करोड़ के करीब जो है मछली और शीम्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि इस हवाले से जो यहाँ जो पाकिस्तान में मछली की जो एक्सपोर्ट है उसके हवाले से जो मौके हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को जो है वो शऊर दिया जा सके ताकि ना सिर्फ माही परवरी में लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, बल्कि फूड सिक्योरिटी जो है उसको भी बेहतर अंदाज से इसके मसाइल भी हल किए जा सकें। जी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त लिए चले। हो चुका है और ये सोच अब आम हो गई है कि अब इस मुआशी मॉडल को, स्ट्रक्चर को, सिस्टम को तब्दील करने की ज़रूरत है। अब सवाल यह है कि ये करप्ट अशराफिया है कौन? क्या ये जिन्नात का नाम है? क्या कोई खलाई मखलूक का नाम है?
ये करप्ट अशराफिया पाकिस्तान का वो सियासी माफिया है जो दर हकीकत लैंड माफिया है, ड्रग माफिया है, पेट्रोल माफिया है, डीजल माफिया है, और उन माफियाज ने सियासी झंडा उठाया है। ये रंग बदलता है, पार्टियां बदलते हैं और रोज एक नया रंग इख्तियार करता है। मैं इसलिए आज अपनी कौम से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये करप्ट अशराफिया जो कभी पीपल्स पार्टी की सूरत में, कभी मुस्लिम लीग की सूरत में, कभी जर्नैलों के साथ मिलकर, कभी पीटीआई की सूरत में, और कभी किसी रंग और किसी शक्ल में तुम्हारे ऊपर 76 सालों से बरसर इक़्तिदार है। इनकी वजह से आज हमारे मुल्क में बिजली एक यूनिट हमारे अवाम को 56 रुपए पर मिल रही है। इनकी वजह से गैस गायब है, और है भी तो इतना महंगा कि एक आम इंसान उसके इस्तेमाल से अब आजिज़ आ गया कि पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकारा हो चुका है। और ये सोच अब आम हो गई है कि अब इस मुआशी मॉडल को, स्ट्रक्चर को, सिस्टम को तब्दील करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि ये निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मियां अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन के काम का जायज़ा लिया, मरीज़ों और तीमारदारों की सहूलत के लिए मुनासिब साइन बोर्ड्स लगाने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमा तामीरात व मवासलात की कारकर्दगी को सराहा। तो खबर यह है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मियां अस्पताल का दौरा है और इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन के काम का जायज़ा लिया है। मरीजों और तीमारदारों की सहूलत के लिए मुनासिब साइन बोर्ड्स लगाने की हिदायत भी की गई है मोहसिन नकवी की जानिब से। और मोहसिन नकवी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमा तामीरात व मवासलात की कारकर्दगी को भी सराहा है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मियां अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन के काम का जायज़ा लिया, मरीजों और तीमारदारों की सहूलत के लिए मुनासिब साइन बोर्ड लगाने की हिदायत की गई हैं। मोहसिन नकवी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमा तामीरात व मवासलात की कारकर्दगी को भी सराहा है। आपको बता रहे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मियां अस्पताल का दौरा किया है, इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन के काम का जायज़ा लिया, मरीज़ों और तीमारदारों की सहूलत के लिए मुनासिब साइन बोर्ड्स लगाने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमा तामीरात व मवासलात की कारकर्दगी को सराहा है। मोहसिन नकवी का ये मियां अस्पताल का दौरा है, इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन के काम का जायज़ा लिया। एलडीए ने अरबों रुपए के इमलाक को लवारिस छोड़ दिया। लाहौर का पहला पार्क एंड राइड प्लाजा लिबर्टी ज़बूहाली का शिकार है। लिबर्टी चौक में वाक़े प्लाजा खस्ता हाल और जंगले टूट गए। गैर कानूनी काबिज़ीन ने एलडीए की दुकानों को स्टोर बना लिया है। वजूहात क्या है, जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, क्या वजह है? ज़ैन से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अहम खबर है जिसके हवाले से अपडेट कर रहे हैं। एलडीए ने अरबों रुपए की अमलाक को लावारिस छोड़ दिया है। लाहौर का पहला पार्क एंड राइड प्लाजा लिबर्टी ज़बूहाली का शिकार है। लिबर्टी चौक में वाक़े प्लाजा खस्ता हाल और जंगले टूट गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है, जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ये एलडीए ने अरबों रुपए मालियत की इमलाक को लावारिस छोड़ दिया है। लाहौर का पहला पार्क एंड राइड प्लाजा लिबर्टी ज़बूहाली का शिकार हो चुका है। लिबर्टी चौक में वाक़े इस प्लाजे की जो छतें हैं वो खस्ता हाल हो चुकी है और जगह जगह पर पार्क एंड राइड प्लाजा स्टेट ऑफ द आर्ट वॉशरूम भी गंदगी का ढेर बन चुके हैं। इसके अलावा प्लाजा में मौजूद एलडीए की मलकीती दुकानें इस वक्त गैर कानूनी काबिज़ीन के कब्जे में हैं और इन गैर कानूनी काबिज़ीन ने एलडीए की दुकानों को स्टोर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कमर्शियल दुकानों के कॉरिडोर में भी कूड़ा करकट फेंक दिया गया है। एलडीए के इंतजामिया गुज़िश्ता 12 सालों से लिबर्टी प्लाजा की दुकानों की लीज का मसला भी नहीं हल कर सकी। इस तरह इस प्लाजे को लावारिस छोड़ने से जहां ये अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है
وہ زبوں کا شکار ہو رہی ہے. وہیں پر LDA کو آمدن کی مد میں ان 12 سالوں میں 1.5 ارب روپے خسارے کا سامنا کرنا پڑا. لبرٹی پلازا کی تعمیر میں 3 فلور پر 81 دکانیں تعمیر کی گئی تھیں، اس میں لوور گراؤنڈ پر 29، گراؤنڈ فلور پر 31 اور فرسٹ فلور پر 30 دکانیں تعمیر کی گئی. لیکن LDA انتظامیہ گزشتہ 14 سالوں میں صرف 23 دکانیں لیز پر دے سکی ہے. ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ. نگران پنجاب حکومت کا ایک کے بعد ایک میگا پروجیکٹ ڈیزائن میں تبدیلی کے ساتھ ماضی کا ایک اور منصوبہ زندہ ہو گیا. کریم بلاک مارکیٹ چوک میں 2 ارب 80 کروڑ روپے سے انڈر پاس تعمیر کیا جائے گا. لاہور نیوز نے انڈر پاس کا ڈیزائن حاصل کر لیا. زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے. نگران پنجاب حکومت کا شہر میں ٹریفک روانی بہتر بنانے کا مشن، شہر میں مزید میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا پلان، مزید 4 منصوبے شروع کیے جائیں گے. ڈیزائن میں تبدیلی کے ساتھ ماضی کا ایک اور منصوبہ زندہ ہو گیا. LDA نے پنجاب حکومت سے منصوبہ شروع کرنے کی استدعا کر دی. کریم بلاک مارکیٹ کے مقام پر فلائی اوور کی بجائے انڈر پاس کی تعمیر کا منصوبہ پیش کر دیا. کریم بلاک انڈر پاس کو سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے شروع کرنے کی استدعا کی گئی. نگران پنجاب حکومت نے نئے ترقیاتی پیکج میں کریم بلاک انڈر پاس کا منصوبہ شامل کر لیا. کریم بلاک انڈر پاس کی تعمیر کے لیے 2 ارب 80 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. لاہور نیوز نے کریم بلاک انڈر پاس کا ڈیزائن حاصل کر لیا. جنا اسپتال سے کریم بلاک جانے والی سڑک پر انڈر پاس تعمیر ہوگا. انڈر پاس 2 طرفہ اور 2 لین پر مشتمل ہوگا. انڈر پاس کی تعمیر کے لیے اراضی ایکوائر نہیں کی جائے گی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز. محکمہ خزانہ نے اسکولوں کے لیے 3 ارب 6 کروڑ سے زائد کے فنڈ جاری کر دیے. اسکولوں کے لیے نان سیلری بجٹ کی مد میں فنڈ جاری کیے گئے. لاہور ایجوکیشن اتھارٹی کے لیے 9 کروڑ 58 لاکھ سے زائد فنڈ جاری کیے گئے، جبکہ 48,000 اسکولوں کے لیے فنڈ جاری کیے گئے ہیں. فنڈ جاری کیے گئے ہیں. تفصیلات کے لیے بات کریں گے عاطف پرویز سے، لیکن ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسکولوں کے لیے یہ فنڈ جاری کیے گئے ہیں محکمہ خزانہ کی جانب سے، اور آپ کو بتائیں کہ 3 ارب 6 کروڑ سے زائد کے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں. خبر یہ ہے کہ محکمہ خزانہ نے اسکولوں کے لیے 3 ارب 6 کروڑ سے زائد کے فنڈ جاری کیے ہیں. اسکولوں کے لیے نان سیلری بجٹ کی مد میں فنڈ جاری کیے گئے ہیں. اسکول ایجوکیشن اتھارٹی کے لیے 9 کروڑ 58 لاکھ سے زائد فنڈ جاری کیے گئے ہیں. 48,000 اسکولوں کے لیے فنڈ جاری کیے گئے ہیں، اور محکمہ خزانہ نے اسکولوں کے لیے 3 ارب 6 کروڑ سے زائد کے فنڈ جاری کیے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیکرٹری کی جانب سے، یہ محکمہ خزانہ کی جانب سے یہ فنڈز جاری کیے گئے ہیں. 3 ارب 6 کروڑ سے زائد کے یہ فنڈز ہیں جو کہ جاری کر دیے گئے ہیں. لیسکو نے بل ادا نہ کرنے پر ایجوکیشن کمپلیکس ہال روڈ کی بجلی کاٹ دی ہے. ڈائریکٹر کالجز DPI ایلیمنٹری اور ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے دفاتر میں بجلی بند ہے. جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے آفس میں، اور بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر لیسکو کی جانب سے جو یہاں کی بجلی ہے اس کو منقطع کر دیا گیا ہے، اور دفاتر میں اس وقت اندھیرا ہے، اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے تمام کام جو ہے وہ اس وقت ٹھپ پڑے ہوئے ہیں. ملازمین کی جانب سے بھی ملازمین تو پہنچے ہیں، لیکن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر کام نہیں ہو رہا. تمام دفاتر جو ہیں وہ اس وقت وہاں پر بجلی موجود نہیں ہے اور کام جو ہے نہیں ہو رہا. جو ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہاں پر 3 مہینے سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے بل ادا نہیں کیا گیا. اس ایجوکیشن کمپلیکس میں نہ صرف ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا دفتر ہے، بلکہ اس کے ساتھ ڈائریکٹر کالجز اور DPI آفس بھی موجود ہے، اور 3 سے 4 مہینے کا بل ادا نہیں کیا گیا ہے. تو کچھ 24 لاکھ کے قریب جو واجبات ہیں وہ ادا نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے لیسکو کی جانب سے کل جو ہے وہ بجلی منقطع کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے ایجوکیشن اتھارٹی سے متعلق ڈائریکٹر